گوند کتیرا، تخم ریحان، گوند کیکر اور تباشیر، یہ چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ یہ بیماری صحیح ہو جائے گی، پھر نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ پیشاب کرنے سے پہلے گاڑھا پانی نکلتا ہے یا پیشاب کرنے کے بعد جو گاڑھا پانی نکلتا ہے کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ جب بیوی کے ساتھ کھیل کود کریں یا شہوت ہو کسی وجہ سے بھی، اس وقت جو پانی گاڑھا نکلتا ہے کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جو پانی پیشاب کرنے سے پہلے اور پیشاب کرنے کے بعد نکلتا ہے گاڑھا ہوتا ہے، اس گاڑھے پانی کو ودی کہتے ہیں، اور یہ ودی یعنی گاڑھا پانی جو پیشاب سے پہلے اور بعد نکلتا ہے، اور کبھی بعض اوقات پیشاب سے پہلے آتا ہے اور بعض اوقات پیشاب کے بعد آتا ہے، اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب سے پہلے بھی آتا ہے اور بعد میں بھی آتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی صاحب کو اس طرح گاڑھا پانی زیادہ آتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا علاج کرائے، یہ بیماری کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب علاج کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے لیے گوند کتیرا، تخم ریحان، گوند کیکر اور تباشیر، گوند کتیرا، تخم ریحان، گوند کیکر اور تباشیر، یہ چیزیں ہم وزن لے کر پیس کر آدھا چمچ صبح، آدھا چمچ دوپہر، آدھا چمچ شام، اگر زیادہ آتا ہو، اگر تھوڑا آتا ہو تو صبح شام کر لیں آدھا آدھا چمچ، پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ یہ بیماری صحیح ہو جائے گی، پھر نہیں آئے گا۔ تو اس ودی سے، اس گاڑھے پانی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ اس پانی کی وجہ سے غسل کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غسل واجب ہو چکا، تو یہ غلط ہے، غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ شہوت کے وقت میں اور اسی طرح بیوی کے ساتھ کھیل کود کے وقت میں گاڑھا پانی نکلتا ہے، کیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، جو اس شہوت کے وقت میں گاڑھا پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، تو اس مزی کے وقت میں یعنی شہوت کے وقت گاڑھا پانی نکلنے کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا، اور یہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلتا، بلکہ یہ مرد کی طبیعت ہے اور اسی طرح عورت کی طبیعت ہے، یہ طبیعت کے طور پر یہ گاڑھا پانی نکلتا ہے، اسی لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں باب المزی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، انہوں نے فرمایا کنت رجلا مذاء، میں ایسا مرد تھا کہ جس کو مزی زیادہ آتی تھی، یعنی مجھے مزی زیادہ آتی تھی، وکنت استحیی ان اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کروں اور پوچھوں کیا اس پانی کے نکلنے کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی ہوئی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میری زوجہ تھی، میری بیوی تھی، اسی لیے مجھے بہت زیادہ شرم آتی تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا سوال کروں، اسی لیے فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ، میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو کہا، فَسَأَلَهُ، انہوں نے جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ، جس کو بھی
اس طرح کا گاڑھا پانی شہوت کے وقت میں نکلے، اس کو چاہیے کہ وہ شرمگاہ کو دھو لے، اور اسی طرح جس کپڑے پر یہ پانی لگا ہے اس کپڑے کو پکڑ کر دھو لے اور وضو کر لے۔ غسل واجب نہیں ہوتا، غسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے، اس مزی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اس سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ صرف وضو کر لے اور جس جگہ پر یہ پانی لگا ہے، اور اسی طرح جس کپڑے پر یہ پانی لگا ہے اس کپڑے کو، جگہ کو دھو لے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ آپ کو دے دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بیٹی کی رضا معلوم کیے بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کا رشتہ نہیں کیا۔ اور آج کل مسلمان اپنی بیٹیوں کو رشتے بغیر پوچھے کر دیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حکم ہے، اور یہاں تک رواج بن چکا، ایک تو بیٹیوں سے پوچھتے نہیں، اور دوسرا اگر بیٹی نے انکار بھی کر دیا تب بھی زبردستی رشتہ کر دیتے، زبردستی نکاح کر دیتے، اور کہتے ہیں ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا، بیٹیوں کی رضا کے مطابق رشتہ کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو حق دیا ہے کہ نکاح کے وقت میں بیٹی اپنی زبان سے قبول کرے۔ اگر والدین کی رضا کافی ہوتی تو نکاح کے وقت میں ایجاب و قبول بیٹی سے نہ کرایا جاتا بلکہ والدین سے کرایا جاتا۔ یہ حق بیٹی کو دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین پر واجب ہے، ضروری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی رضا کے مطابق، خوشی کے مطابق رشتہ کریں۔ جہاں پر وہ راضی نہ ہو وہاں پر رشتہ کرنا مناسب، بالکل درست نہیں۔ تو دیکھو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل بھی آ چکا، اللہ کا حکم بھی آ چکا، پھر بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اے علی رشتہ پکا ہو گیا، بلکہ جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا میری بیٹی انکار نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی قیامت تک آنے والی امت کو سمجھانے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی کی رضا معلوم کی۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں، بیٹی نے فوراً کہا یا رسول اللہ میں آپ کی رضا پر راضی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ کیا، شادی کی، نکاح کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر چلے گئے، مجلس برخاست ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضرت علی نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ رشتہ مجھے نہیں دیں گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا علی بتاؤ تو صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کو مبارک ہو، رشتہ پکا ہو گیا، کیونکہ نبی کی انشاءاللہ وعدہ ہوا کرتا ہے، نبی جب وعدہ کرتا ہے تب بھی انشاءاللہ کہتا ہے، تو اسی لیے یہ رشتہ آپ کو ملے گا۔ دوسری مجلس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا علی نکاح کرتے ہیں آپ کا فاطمہ سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، یہ خبر سن کر
سجدے میں چلے گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے اس لائق بنایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا شوہر بنوں۔